بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کنز الدقائق کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ہم محرم کی جو محرم کی جنایات ہیں ان کے بارے میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اگر بندہ شکار کو قتل کرتا ہے تو اس پر جزا لازم ہوگی، اس کے مسائل چل رہے تھے، تو اسی سلسلے کو کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ولو اخذ حلال صیدا فاحرم دمن مرسلہ، اگر حلال نے، ایک ہوتا ہے محرم اور دوسرا ہوتا ہے حلال، یعنی جو حالت احرام میں نہ ہو اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو اگر حلال نے شکار کو پکڑا، فاحرم، پھر احرام باندھ لیا، تو دمن مرسلہ، اس شکار کو چھوڑنے والا ضامن ہوگا۔ حرم تھا، حرم کے اندر کس نے شکار چھوڑ دیا، تو اب حلال نے اس شکار کو پکڑا، پھر احرام باندھ لیا، تو اب چھوڑنے والا جو ہوگا وہ کیا بنے گا؟ ضامن بنے گا۔ ولا ید ولا ید منو لو اخذہ محرم، اگر محرم نے پکڑ لیا تو اب وہ چھوڑنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ ولا ید منو ضامن نہیں ہوگا اگر اس شکار کو محرم نے پکڑ لی۔ ٹھیک ہے، آسان مسئلے ہیں۔ کہتے ہیں آگے فَإِن قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، اگر ایک محرم نے پکڑا اور دوسرے محرم نے اس شکار کو قتل کیا، مارا، تو دمنا، دونوں ضامن ہوں گے۔ وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ، تو اب وہ قیمت ضمان لینے والا شخص قاتل کی طرف رجوع کرے گا۔ زمان لینے والا شخص قاتل کی طرف رجوع کرے گا۔ دو محرم تھے نا، ایک نے پکڑا دوسرے نے مارا، تو جس نے مارا ہے اس مارنے والے سے پیسے لینے کی طرف وہ رجوع کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے اب شکار کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَإِن قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ، حرم کی گھاس کو کاٹا، اگر حرم کی گھاس کو کاٹا یا پھر ایسے درخت کو کاٹا، او شجرن غیر مملوکن، یا غیر مملوک درخت کو کاٹا، ولا مما یم بتو الناس، اور وہ اس میں سے نہیں تھا کہ جس کو لوگ اگاتے تھے، تو دمینہ قیمت ہو، تو قیمت کا وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ اللہ فیما جف، سوائے اس کے کہ جو خشک ہو، خشک گھاس کو اگر بندہ کاٹتا ہے یا خشک درخت کو بندہ کاٹتا ہے جو غیر مملوک ہے، تو اس کے اندر قیمت لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تر گھاس ہے یا پھر تر درخت ہے اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو لوگ نہیں اگاتے، تو اگر وہ ان کو کاٹتا ہے تو اب زمان دینا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ، حرم کی جو گھاس ہے اس کو چروانا یہ بھی حرام ہے، یعنی حرم کی جو گھاس ہے اس کو کسی جانور کے ذریعے چروایا جائے، کہ جانور کو لے کر آئے اور وہ جو گھاس ہے اس کو وہ جانور کھا لیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جس طرح اس کو کاٹنا حرام ہے، اس طرح اس گھاس کو چروانا یہ بھی حرام ہے۔ وَقَطْعُهُ إِلَّا الْإِخْضَرِ، اسی طرح اس کو کاٹنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، مگر اذخر گھاس کے، یہ ایک گھاس کی قسم ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے، اس کو بندہ حرم کے اندر اگر یہ لگی ہوئی ہے تو اس کو کاٹنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے مفرد پر ایک دم لازم ہو تو قارن پر دو دم لازم ہوں گے۔ حج کی ہم نے تین اقسام پڑھی تھی، حج کران، حج مفرد، حج تمتع۔ تو جو حج مفرد کرنے والا ہے، جو صرف حج کرنے والا ہے، جس کے اندر کوئی عمرہ نہیں ہوتا، تو اس حج مفرد ادا کرنے والے شخص پر جس چیز کے ذریعے ایک دم لازم ہوتا ہے، اگر کوئی حج مفرد ادا کرنے والا کوئی چیز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوتا ہے، تو وہی چیز اگر قارن کرے گا، قارن جو حج اور عمرہ دونوں
ایک ہی عمرے سے کر رہا ہو، ایک ہی احرام سے کر رہا ہو، تو اس کو حج کران کرنے والا کہتے ہیں، قارن کہتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو ادا کرنے والے قارن پر دو دم ہوں گے، مفرد پر جس چیز کی وجہ سے ایک دم ہو رہا ہے تو قارن پر اس چیز کی وجہ سے دو دم ہوں گے، مگر الا ان یجاوز المیقات غیر محرم، سوائے یہ کہ وہ حالت احرام کے علاوہ میقات تجاوز کرے۔ اگر مفرد حج کرنے والا میقات کراس کرتا ہے وہ اس حال میں کراس کرتا ہے کہ اس کو حالت وہ احرام پہنا ہوا نہیں تھا، تو اس پر ایک دم لازم ہوگا مفرد پر۔ اسی طرح قارن پر بھی ایک ہی دم لازم ہوگا۔ اس مسئلے کے علاوہ دوسرے مسئلوں کے اندر دو دو دم لازم ہوں گے قارن پر، سوائے اس ایک مسئلے کے۔ آگے کہتے ہیں ولو قتل محرمان صیدا تعدد الجزاء، اگر ایک شکار کو دو محرم نے قتل کیا، ولو قتل محرمان، دو محرموں نے، دو احرام والوں نے ایک شکار کو قتل کیا تو تعدد الجزاء، جزا متعدد ہوگی، دونوں محرم ایک ایک جزا دیں گے۔ مثلا وہ جو جانور ہے اس کی جزا ہے 20,000، تو 20,000 وہ ایک محرم دے گا اور دوسرا محرم بھی 20,000 دیں گے، یعنی 40,000 دیں گے۔ ولو حلالان اللہ، اگر حلال جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ اگر ایک شکار کو ایک ساتھ قتل کرتے ہیں تو اب جزا متعدد نہیں ہوگی، جزا ایک ہی لازم ہوگی۔ اگر 20,000 جزا بن رہی ہے تو 10,000 وہ دے گا، 10,000 وہ دے گا، الگ سے 20,000 یہ ان سے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو متعدد جزا نہیں ہوگی اگر حلال جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ اگر ایک شکار کو قتل کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ بطلا بیع المحرم صیدا و شراء، محرم کا شکار کو خریدنا، بیچنا، بے مطلب بیچنا، و شراؤہ اور اس کو خریدنا، یہ دونوں کیا ہے؟ باطل ہے۔ ومن اخرج زبیبت الحرم، اور جس نے حرم کی عادت، تو اس نے بچہ جنا، وہ ماتا دونوں مر گئے تو زمینہ دونوں کا وہ بندہ ضامن ہوگا۔ حرم کے اندر ہرن پل رہی تھی، اس حرم سے ہرن کو نکالا، خارج الحرم وہ ہرن آ گئی اور وہاں آ کر اس نے کیا کیا؟ بچہ جنا، اور بچہ جننے کے بعد وہ بچہ بھی مر گیا اور وہ ہرن بھی مر گئی، تو اب وہ جو بندہ تھا وہ دونوں کا ضامن بنا، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ فَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا، اگر ایک کی جزا اس نے ادا کر دی، فولدت پھر دوبارہ پھر اس نے جو ہے وہ بچہ جنا، تو اب لا یدمن الولد، تو جو بچہ ہوگا اس بچے کا ضمان دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا شکار والا سبق بھی پورا ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی باب مجازوت وقت بغیر الاحرام، میقات کو بغیر احرام کی تجاوز کرنے کے بارے میں یہ باب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے گا، اور سبق کو بھی یاد کر لیجیے گا۔ السلام